لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے مرقات شرح مشکات میں بیان کیا. فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر له ومن قیل له غفر له ایضا او کما قال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد کسی کے لیے بھی ایصال ثواب کر دے تو اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جس نے ایصال ثواب کیا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا. تو اس ایک حدیث میں 2 بشارتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کسی بھی مردے کے لیے، کسی بھی میت کے لیے ایصال ثواب کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس میت کی بھی مغفرت فرمائے گا، اور جس نے ایصال ثواب کیا ہے اس کی بھی مغفرت فرمائے گا. اب یہ حدیث ایسی ہے کہ اسے ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے مرقات میں بغیر سند کے نقل کیا. اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ کون اسے روایت کرنے والا ہے، بس یہ حدیث منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو کسی بھی حدیث کو پہچاننے کے لیے کہ وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے نا، اس کی سند، کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور آگے جا کر فلاں کہتا ہے میں نے صحابی سے سنا، اور صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا. لیکن اگر کسی حدیث کی سند ہی نہ ہو تو اس کی پہچان تو ہو نہیں سکتی نا. حالانکہ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس میں بڑی مغفرت کی بشارت موجود ہے پڑھنے والے کے لیے بھی اور جس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے اس کے لیے بھی. اس کے باوجود علماء نے اس حدیث کے بارے میں 2 رائے قائم کی. ایک تو فرمایا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ جب سند ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس حدیث کو حدیث کہہ سکتے ہیں، ہم کیسے اس حدیث کو رسول اللہ کی ذات سے منسوب کر سکتے ہیں. اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ سچی روایت ہے، اگرچہ اس کی سند موجود نہیں ہے لیکن یہ روایت سچی ہے. تو بعض علماء جنہوں نے اس روایت کو جھوٹی روایت نہیں بلکہ سچی روایت کہا، اس حدیث کو واقعی رسول اللہ سے منسوب کیا، انہی علماء میں سید المکاشفین حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ ہے. بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے شیخ محی الدین ابن عربی کا، سید المکاشفین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بہت ہی صاحب کشف تھے، بڑا مقام و مرتبہ پایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور واقعی یہ حدیث رسول اللہ سے مروی ہے، اگرچہ اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے. اس کے باوجود جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر اعتماد کے ساتھ اس حدیث کو رسول اللہ سے کیسے منسوب کر دیتے جبکہ اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے،
تو فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا جس واقعے نے مجھے بتایا کہ واقعی یہ روایت سچی ہے۔ فرمایا کہ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ملا علی قاری نے ہی یہ واقعہ بھی لکھا۔ فرمایا کہ جب میرے کانوں تک یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کسی کے لیے ایصال ثواب کر دے تو میت کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میرے کانوں تک مجھ تک یہ خبر پہنچی تو میں نے اللہ کی رحمتوں پر امید کرتے ہوئے اور رسول اللہ کے اس فرمان کو سچا سمجھتے ہوئے 70,000 مرتبہ میں نے پڑھ لیے۔ فرمایا فَكُنْتُ ذَكَرْتُ التَّهْلِيلَةَ بِالْعَدَدِ الْمَرْوِي مِنْ غَيْرِ أَنْوِيَا لِأَحَدٍ بِالْخُصُوص، میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیے، لیکن میں نے کسی خاص شخصیت کے لیے ایصال ثواب کی نیت نہیں کی، بل علی الوجہ الاجمالی، میں نے اجمالی طور پر اسے پڑھ لیا، کسی شخص سے واحد کے لیے میں نے ایصال ثواب کی نیت نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، فحضرت طعاما مع بعض الاصحاب، میں ایک جگہ اپنے بعض اصحاب کے ساتھ، بعض ساتھیوں کے ساتھ دعوت میں گیا، کھانے میں گیا، وفیہم شاب مشہور بالکشف، وہاں مجھے ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی اور لوگوں نے بتایا کہ یہ نوجوان صاحب کشف ہے، یہ اپنی کشف میں بہت مشہور ہے۔ کشف یہ ولایت میں ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ بعض اپنے ولیوں کو دے دیتا ہے، اور یہ انعام کیا ہے؟ اس انعام کے بدلے اللہ اپنے اس ولی خاص کی نگاہوں سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے، وہ مشرق سے مغرب، شمال و جنوب بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ زمین میں بیٹھ کر دوزخ دیکھ لیتا ہے، زمین میں بیٹھے ہوئے جنت دیکھ لیتا ہے، جنت میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو صاحب کشف کہتے ہیں۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی، ان کا لقب سید المکاشفین، آپ کا کشف بہت زیادہ تھا۔ آپ کی کتابیں جو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنا کچھ لکھا ہے کشف کے حوالے سے کہ جو اس راستے میں چلنے والا ہے وہی ان کی کتاب پڑھ سکتا ہے اور اسے سمجھ سکتا ہے۔ تو اس نوجوان کے بارے میں بھی بڑا مشہور تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، لیکن بعض کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اپنے آپ کو صاحب کشف کہتا ہے، اور بعض کہتے نہیں یہ واقعی سچا ہے۔ تو کہتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے فَإِذَا هُوَ فِي أَثْنَاءِ الْأَكْلِ أَظْهَرَ الْبُكَاء، وہ نوجوان کھانا کھاتے کھاتے اچانک کھانے کا لقمہ چھوڑ کر آنکھیں بند کیے زار و قطار روتا ہے۔ فَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّبَبِ، تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی وہاں کے سب سے بڑے تھے، تو آپ اس کے قریب بیٹھے تھے، آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے اس اچانک رونے کا سبب کیا ہے؟ فقال، تو وہ نوجوان کہنے لگا ارا امی فی العذاب، میں اپنی والدہ کو دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں رونے لگا۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں یہی موقع ہے کہ اس حدیث کی اصلیت بھی پہچان لو، اور یہی موقع ہے کہ یہ نوجوان سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کی اصلیت بھی پہچان لو۔ تو اب حدیث کے بارے میں بھی شک تھا، بعض کہتے تھے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، بعض حدیث سچی، بعض کہتے تھے کہ یہ حدیث سچی ہے کلمہ طیبہ والی، اور اس نوجوان کے بارے میں بھی شک تھا، بعض کہتے تھے کہ یہ نوجوان دعوی کشف میں سچا ہے، اور بعض کہتے یہ نوجوان دعوی کشف میں جھوٹا ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں کو آزمانے کا یہی سب سے بہترین موقع ہے۔ تو جیسے ہی اس نوجوان نے اپنے رونے کا سبب بیان کیا اور اس نے کہا میں نے کشف میں اپنی والدہ کو دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا ہے، شیخ ابن عربی نے اپنے دل ہی دل میں نیت کی کہ یا اللہ میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھے ہیں اس نوجوان کی والدہ کو ایصال ثواب کرتا ہوں، دل ہی دل میں آپ نے کہا۔
کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے آپ نے نیت کر کے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ نے نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد جیسے آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ فَوَهَبْتُ فِي بَاطِنِي ثَوَابَ التَّحْلِيلَةِ الْمَذْكُورَةِ، میں نے ان کلمہ طیبہ کا ثواب اپنے دل ہی دل میں اس نوجوان کی والدہ کے لیے کر دیا۔ فَضَحِكَ، تو وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ وقال، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تم رو رہے تھے، اب مسکرا رہے ہو؟ قال، اس نے کہا انی اراها الآن فی حسن المآب، ابھی ابھی میں اپنی والدہ کو جنت کی نعمتوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سچی تھی یا جھوٹی مجھے اس نوجوان کے کشف سے معلوم ہو گیا، اور یہ نوجوان اپنے دعوی کشف میں جھوٹا ہے یا سچا مجھے اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے ایصال ثواب کیا، کہ جیسے ہی میں نے ایصال ثواب کیا یہ نوجوان مسکرایا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ اس کی کیفیت بدلتی نہیں۔ یہ جو دیکھ رہا ہے واقعی صحیح دیکھ رہا ہے، اور مجھے حدیث کی صحت کا یقین اس وجہ سے ہو گیا کہ جیسے ہی میں نے نوجوان کی والدہ کو ایصال ثواب کیا تو والدہ جو دوزخ کی آگ میں تھیں اب جنت کی نعمتوں میں چلی گئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بے شک یہ نوجوان بھی اپنے دعوی کشف میں سچا ہے، اور یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے۔ فرمایا فعرفت صحت الحدیث بصحت کشفہ وصحت کشفہ بصحت الحدیث، میں نے حدیث کے صحت کو نوجوان کے کشف سے پہچانا، اور نوجوان کے کشف کو اس حدیث کے صحت سے پہچان لیا ہے۔ تو کیسی خوبصورت حدیث ہے، اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ عام طور پر لوگوں کا معمول ہو گیا کہ یہ حدیث سچی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ روایت منسوخ ہے، یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت ضعیف ہے، فلاں فلاں۔ کسی کو حدیث کے حوالے سے، حدیث کی چھان پھٹک کے حوالے سے ایک ٹکے کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ حدیث پر گفتگو کرے تو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو پر اعتماد کرنے کے بجائے اس طرح کی ثواب والی حدیث پر جو ہے نا اللہ کی رحمتوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اس لیے کہ علم حدیث جتنا ہے وہ سب ظنی ہے۔ یعنی اگر کسی حدیث کے بارے میں کوئی محدث کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث واقعی رسول اللہ سے روایت ہے، تو کسی بھی محدث کا کہنا چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم و فاضل ہو جائے، وہ اللہ کا نبی تو نہیں ہے، اس کا کہنا وہی تو نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کے کہنے میں غلطی ہوئی ہو۔ تو اسی طرح کسی حدیث کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ حدیث رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، یہ بھی انسان کا ہی کہنا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ جس روایت میں اللہ کی بخشش کی ضمانت آئے یا اللہ کی بخشش کے حوالے سے کوئی روایت موجود ہو تو اللہ کی رحمتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کر لے، اگرچہ اس کی سند موجود نہ ہو۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو دلیل بنا کر یہ ثبوت دیا ہے۔ اب تو لوگ حدیث کی سند پہ گفتگو کرتے ہیں، اور اگر اس کی سند میں کوئی راوی ضعیف ہو تو اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا ہمارے بزرگان دین کا تو معاملہ یہ تھا کہ کسی حدیث کی سند معلوم نہ ہو پھر بھی اس پہ عمل کر لیتے تھے، اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی بات آئے تو یہ یاد رکھا کیجئے کہ دنیا کے فلسفوں نے دماغوں کو شل کیا، تعلیم مصطفیٰ نے مسائل کو حل کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائے
اور جس مرحوم کے لیے اس نے ایصال ثواب کیا ہے اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کی بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر ایصال ثواب کی حقیقت نہ ہو تو پھر شیخ محی الدین ابن عربی کا اسے پڑھ کر اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اس نوجوان کی، اس روتے ہوئے نوجوان کی والدہ کو ایصال ثواب کر دینا، اور ایصال ثواب کرتے ہی والدہ کا عذاب سے ثواب میں منتقل ہو جانا، یہ سارا معاملہ بے معنی ہو جائے۔ لہذا اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ جو شخص کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی عمل خیر کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا، اس کا ثواب اس میت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، باقی اور بھی بہت سارے دلائل ہم پچھلی نشستوں میں بھی دے چکے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ایصال ثواب کے لیے یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ ایسے بھی رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کا ذکر تو بہت ہے، تسبیحات بھی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وغیرہ وغیرہ، بہت سی تسبیحات ہیں، بہت سے اوراد و وظائف ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرے تو افضل الذکر کیا ہے؟ تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا، افضل الذکر یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کلمہ طیبہ کو افضل الذکر اس وجہ سے کہا گیا کہ کوئی شخص کتنا بھی اچھا عمل کر لے، جب تک کلمہ طیبہ نہ پڑھ لے اس کے عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا عمل کے لیے کلمہ طیبہ یہ دروازہ ہے۔ جب تک بندہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا تو وہ غیر مسلم ہوگا نا۔ اب غیر مسلم بھلے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ کرنا چاہے کر لے، اس کا کوئی ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن جیسے ہی زبان سے اس نے کہہ دیا اور دل سے اس کی تصدیق کر دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر وہ جو بھی عمل کرے اس کے تمام اعمال صالحہ کا اجر و ثواب اسے ملتا جائے گا۔ تو معنی یہ ہوا کہ بڑے بڑے جتنے اعمال صالحہ ہیں ان تمام اعمال صالحہ کے لیے کلمہ طیبہ ایک دروازہ ہے۔ جب تک کلمہ طیبہ کا دروازہ نہ کھلے کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کو کہا گیا افضل الذکر ہے۔ لہذا پیغام یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح پڑھ کے 70,000 مرتبہ، یہ تعداد بتائی گئی ہے نا، اور اس تعداد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کاملین جو اپنے مریدین کو سبق دیتے ہیں نا کہ یہ ذکر اتنی تعداد میں کر لو، یہ ذکر اتنی تعداد میں کر لو، یہ ذکر اتنی تعداد میں کر لو، تو بعضوں نے کہا جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو تعداد سے کیا فائدہ ہوگا؟ لا تعداد کرو۔ تو پھر فرمایا لا تعداد وہی کرے گا جو تعداد سے گزر جائے گا۔ لہذا اللہ کا ذکر کرو لیکن تعداد کے ساتھ، جس میں ذکر بتایا گیا اسی تعداد کے ساتھ کرو۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا ذکر یہ تعداد کے ساتھ کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا سبحان اللہ 33 بار پڑھو، اگر کوئی شخص 34 بار پڑھ لے، 40 بار پڑھ لے، فرمائے ثواب تو ملے گا، لیکن جس مقصد کے لیے یہ تعداد بتائی گئی ہے وہ مقصد اسے نہیں ملے گا۔ فرمائے اس کی مثال ایسی ہے کہ تالا کے لیے چابی کے دندانے ہوتے ہیں، جس چابی میں 3 دندانے ہوں اس چابی میں آپ 4 دندان بنا دیں تو چابی تو بہرحال چابی ہی رہے گی، لیکن اس چابی سے وہ تالا نہیں کھلے گا۔ ہر تالا کے لیے ایک الگ الگ چابی ہے اور ہر چابی کے لیے الگ الگ نشان ہوتے ہیں، الگ الگ دندان ہوتے ہیں۔ تو فرمائیں اسی طرح ہر مسئلے کے لیے ذکر و اذکار کی ایک خاص تعداد ہے۔ اگر بندہ اسی خاص تعداد کے مطابق وہ ذکر کرے گا، وہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ جیسے کہا گیا کہ کوئی شخص اگر ایسا ہے جو کن ذہن ہے
یا جس کا بچہ بہت زیادہ کن ذہن ہے وہ چند دانے بادام کے لے لے اور اس میں 7 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھ لے اور اس میں دم کر دے اور اسے اپنے پاس رکھ لے۔ جب بچہ مدرسہ جانے لگے، اسکول جانے لگے، روزانہ 3 دانے لے اور اس میں پھر 3 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر اسے کھلا دے۔ وہ بچہ جتنا بھی غبی ہوگا، کن ذہن ہوگا، ان ذکر و اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے کن ذہنی سے نکال دے گا، اس کا ذہن کھل جائے گا۔ تو اسی طرح سے بہت سے ایسے اذکار ہیں، تو یہاں جو بتایا گیا نا 70,000 مرتبہ، تو اس تعداد کی وجہ یہی ہے۔ تو تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ وقت نکال کے اس تعداد کے مطابق ذکر یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیجئے۔ کوئی بھی ایصال ثواب کا مسئلہ آئے اپنے دل میں نیت کر لیجئے، اور آپ یقین کر لیجئے کہ جس طرح شیخ محی الدین ابن عربی نے کلمہ طیبہ 70,000 پڑھ کے اس نوجوان کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت کی، تو نوجوان کی والدہ کو ثواب پہنچا، فائدہ پہنچا۔ اسی طرح آپ بھی نیت کر کے رکھ لیں، کسی بھی میت کے لیے آپ ایصال ثواب کریں گے تو آپ یہ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ انہیں فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔